الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ توفیق پروردگار سے سورہ واقعہ کی تفسیر آیت نمبر 90 سے لے کے 96 تک کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے اس کی تفسیر کی۔ آخری درس ہے اس کا، 90 سے لے کے 96 تک آخری آیات کی ہم تفسیر کریں گے۔ توفیق خدا سے طلب کرتے ہیں کہ ان معارف کو ہم پوری طرح سمجھیں اور قرآن کے حقائق، اشارے اور لطائف ہم سمجھیں، ٹھیک۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، بات ہوئی مقربین کی خلاصہ بندی میں 2 آیتوں میں۔ پہلے تفصیلی طور پہ بات ہو چکی تھی سورہ واقعہ کے درمیان میں اصحاب الیمین اور مقربین کی سابقون کی۔ اب بات خلاصہ بندی، اب خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ بس یہ سورے میں شروع میں ایک موضوع ذکر ہوتا ہے اور اس موضوع کو پھر درمیان میں تفصیلی طور پہ اس موضوع کو تفصیلی طور پہ قرآن ذکر کرتا ہے، اس کے بعد آخر میں خلاصہ بندی کی جاتی۔ یہ قرآن کریم میں صورتوں میں اس طرح اگر ہمیں سمجھ آئے قرآن تو ہمیں پوری صورتیں بھی یاد ہوں گی اور قرآن بھی ہم سمجھیں گے کہ شروع میں موضوع کا ذکر، موضوع کے بعد اس موضوع کی تفصیل، آخر میں خلاصہ بندی۔ اب خلاصہ بندی، پہلے مقربین کے حوالے سے خلاصہ بندی ہوئی، خلاصہ ذکر کیا۔ اب وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جبکہ جو اصحاب الیمین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں کا دوسرا گروہ، پہلا تو مقربین ہیں، جو اصحاب الیمین میں سے ہوں گے فسلام لک، یہ جو 91 نمبر آیت ہے فسلام لک من اصحاب الیمین، اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی، پس یہ اصحاب الیمین ایک دوسرے پہ سلام کریں گے کہ پہلے آیا الا قیلا سلاما سلاما، ایک دوسرے پہ سلام کریں گے، وتحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے پہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یہ پہلے ذکر ہوا، ٹھیک۔ یا یہ مراد ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یا یہ مراد ہے کہ مقربین پر سلام کریں گے، بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فسلام لک، اے رسول تجھ پر یہ اصحاب الیمین کی جانب سے سلام آئے گا، ٹھیک۔ یہ 2 تفسیریں کی گئیں، یا ایک دوسرے پہ سلام کریں گے اصحاب الیمین، یا اے رسول تجھ پر مقربین پہ یہ سلام کریں گے، محمد اور آل محمد پہ سلام کریں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، جبکہ جو مکذبین ہیں اور ضالین ہیں، ضالین یعنی خود گمراہ ہوئے، مکذبین جھٹلایا یعنی دوسروں کی بھی راہ بند کی، اصحاب الشمال۔ بس اصحاب الشمال کی تعریف کیا کریں گے؟ اصحاب الشمال ایک تو یہ کہ جس کا کوئی عضو دایاں نہ ہو بایاں ہو، ہر عضو سے وہ نیکی نہیں کرتا، برائی کرتا ہے، اول۔ دوسرا، مکذبین ہیں، دوسروں کی راہ کو روکتے ہیں، دوسروں کو راہ راست پہ آنے نہیں دیتے، راہ راست سے جدا کرتے ہیں اور خود بھی راہ راست سے جدا ہیں، ضالین، یہ مراد۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پس نزل یعنی مہمان نوازی، شروع کی مہمان نوازی، یعنی انسان مہمان جب آتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اس کے سامنے چائے دی جاتی ہے، فروٹ رکھا جاتا ہے، قہوہ دیا جاتا ہے۔ بس مہمان نوازی کی ان کی کیا ہوگی؟ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ کون سا کھولتا ہوا پانی؟ تسلیۃ جحیم، یہ جہنم کی آگ۔ تسلیہ ایک سال الجحیم ہے، لسال الجحیم یا یسلا نار الکبریٰ۔ کیا مراد ہے تسلیہ سے اور لسال الجحیم آئی آیت یا یسلا نار الکبریٰ؟ یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ آگ، جہنم کی آگ ان کے ظاہر اور باطن کو جلائے گی، حمیم یہ ان کے ظاہر اور باطن کو جلائے گا، کھولتا ہوا پانی بھی اور جہنم کی آگ بھی۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہ ان 3 گروہوں کے بارے میں جو بیان ہے اللہ کی جانب سے، یہ حق الیقین ہے، اس میں کوئی تردید نہیں ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کرو اپنے رب کے عظیم نام سے کہ اتنی عظیم نعمتیں تمہیں دیں، قرآن دیا، سورج دیے، چاند دیے، ستارے دیے، آسمان دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، بس اس پہ یہ عظیم رب کی جانب سے آئی ہیں، اس وجہ سے یہ نعمتیں عظیم ہیں، بس اس کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ بس اما ان کان من اصحاب الیمین، آیت نمبر 90، کہ وہ اصحاب الیمین میں سے جو لوگ ہوں گے، بس فسلام لک،
سلام کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر سلام کریں گے، کہ یہ بھی شروع میں ذکر ہوا، کیلن الا کیلن سلامن سلاما وتحیتہم فیہا سلام۔ ان آیات کے مطابق وہ سلام کس پہ کریں گے؟ ایک دوسرے پہ سلام کریں گے۔ دوسری تفسیر کس پہ سلام کریں گے؟ محمد اور آل محمد پہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آیا ہے ان کے لیے السلام علی میزان الاعمال، سلام ہو میزان الاعمال پر۔ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام میزان الاعمال ہیں، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، نحن صراط المستقیم، بس ان پہ سلام ہے۔ اصحاب الیمین جنت میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ صراط المستقیم محمد اور آل محمد، بس ان پہ سلام کریں گے، مقربین پہ سلام کریں گے، مقربین پہ سلام کریں گے کہ آپ پہ سلام ہو، آپ کے وسیلے سے ہم اس جنت میں پہنچے ہیں، اس جنت میں پہنچے ہیں۔ ٹھیک، بس بعض کہتے ہیں کہ یہ سلام اصحاب الیمین ایک دوسرے سے کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محمد اور آل محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے کہ رسول خدا میزان اعمال ہیں، صراط مستقیم ہے۔ نزل یعنی مہمان جب آتا ہے تو کھانے سے پہلے اس کے سامنے فروٹ، چائے، قہوہ رکھا جاتا ہے، چھوٹی سی مہمان نوازی کو نزل کہا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ شروع میں آیا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اصحاب الیمین کو جو، اصحاب الشمال کو جو ضالون المکذبون، ضالون خود گمراہ، مکذبون یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے والے، ان کا خاطر تواضع کیا ہوگی؟ زقوم کا درخت کھائیں گے، زقوم کے درخت سے ان کا پیٹ بھرے گا، اور کھولتا ہوا پانی پیئیں گے جو ان کے ظاہر اور باطل کو جلائے گا۔ قرآن نے کہا ھذا نزلہم، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، شروع والی مہمان نوازی یوم الدین۔ تسلیتن باب تفعیل سے ہے، تسلیتن سے مراد ہے ظاہر اور باطن کا جلنا، بس آگ بھی ان کے ظاہر اور باطن کو جلائے گی، اور جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ بھی ان کے ظاہر اور باطن کو جلائے گا۔ ایک آیا ہے یصلی النار الکبریٰ یا لسال الجحیم، یصلا اور لسالو سے مراد ہے ظاہر کا جلنا، تسلیت سے مراد ہے ظاہر اور باطن دونوں کا جلنا، یہ فرق ہے۔ تسلیتن سے مراد ظاہر اور باطن کا جلنا، یصلا اور لسال، یصلا نار الکبریٰ اور لسال الجحیم میں مراد ہے ظاہر کا جلنا۔ بس علم یقین برہان ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین، ایک علم یقین ہے، علم یقین برہان۔ حق الیقین یہ ہے کہ بہشتی جو مقربین ہیں وہ خود روح و ریحان ہیں، وہ جنت النعیم ہیں۔ اصحاب الیمین کے لیے روح و ریحان ہے، اصحاب الیمین کے لیے جنت النعیم ہے، مقربین۔ ٹھیک، بس قیامت کے دن حق الیقین ہوگا، حق الیقین ہوگا۔ بہشتی مقربین جو ہے دنیا میں مقربین گناہ میں جہنم کو دیکھتے ہیں، گناہ میں جہنم کو دیکھتے ہیں، اطاعت میں جنت کو دیکھتے ہیں، یہ مقربین حق الیقین تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بس ایک عین الیقین ہے، علم الیقین ہے، علم الیقین یعنی برہان کا آنا، دلیل کا آنا، دلیل آئے انسان کے پاس۔ حق الیقین انسان مشاہدہ کرے، ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہ ان تین گروہوں کے بارے میں اللہ نے تمہیں مشاہدہ کرایا، یہ سارا جو سورے میں بتایا یہ مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، ان سے مشاہدہ کرو کہ ان کا کیا مقام ہوگا، مقربین کا کیا مقام ہوگا، اصحاب الیمین کا کیا ہوگا، اور اصحاب الشمال کس درکے میں ہوں گے، کس پستی میں ہوں گے۔ مشاہدہ کرو، حقائق تک پہنچو۔ اب معاملہ مشاہدے کا ہے۔ خدا نے بتایا کہ مثال کے طور پہ مقربین روح و ریحان اور جنت النعیم ہے، اصحاب الیمین ان کے لیے روح و ریحان اور جنت النعیم ہوگا۔ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال بدترین درکے میں ہوں گے، بدترین۔ پس جب تمہارے رب نے عظیم نعمتیں نازل کی ہیں، قرآن کو نازل کیا، قرآن عظیم نعمت ہے، بس اس عظیم رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ فسبح باسم ربک العظیم سبوح قدوس، بس اللہ کی تسبیح کرو جو تمہارا رب عظیم ہے، کیونکہ اس کی جانب سے عظیم نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ عظیم نعمتیں کون سی ہیں؟ عظیم نعمتیں قرآن کریم ہے، آسمان زمین، اور بذات خود مقربین جو روح و ریحان جنت النعیم ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ عظیم نعمتیں ہیں۔ بس توفیق پروردگار سے یہ سورہ ہماری مکمل ہوئی، آخر میں خلاصہ بندی کی گئی، بیچ میں اور شروع میں موضوع ذکر ہوا، اور پھر بیچ میں تفصیلی طور پہ ذکر ہوا تھا مقربین کا، اصحاب الیمین کا اور اصحاب الشمال کا۔ اب یہاں خلاصہ بندی ہوئی ہے۔ یہ منطقی طریقہ ہے قرآن کریم کا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمیں قرآن کے لطائف، اشارے اور حقائق سمجھ آئیں،
صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی